السلام علیکم، سہیل خان اپنے چینل یوٹیوب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے 5 رکنی راجر بینچ نے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو صدر پاکستان کی طرف سے جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس کی سماعت کی کہ آیا جو آنے والے جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ اوپن رائے شماری سے کیے جا سکتے ہیں یا سیکرٹ بیلٹ سے۔ تو آج ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کورٹ میں آرٹیکل 2183 کا حوالہ دیا گیا آئین کا، جس میں یہ مینڈیٹ حاصل ہے، آئینی مینڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، کہ اگر کوئی انتخابات میں، ضروری نہیں کہ سینٹ، ہر ایک انتخابات میں کوئی بھی کرپٹ پریکٹسز ہو تو الیکشن کمیشن وہی مجاز اتھارٹی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ اس پر آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے کل چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں اسسٹ کریں۔ اور اس سے ایک اور بڑی بات جو آج ڈیولپمنٹ جو ہوئی، اس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ چونکہ حال ہی میں جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ لوگ پیسے وصول کر رہے ہیں، بینک سے پیسے نکال رہے ہیں، وہ پیسے وصول کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو یہ بھی پروو کر سکتا ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی سینئر وکیل شیخاور صاحب بیٹھے ہیں۔ تو شیخاور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ سر، یہ بتائیں کہ آج جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کل جو چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہے اور ان کو کہا کہ ہمیں اس معاملے میں اسسٹ کریں، تو سر اس کے بارے میں کیا واقعی آرٹیکل 2183 وہ مینڈیٹ دیتا ہے آئین الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو بھی کرپٹ پریکٹسز ہوں آپ اس کا سدباب کریں؟ جی سہیل خان، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آرٹیکل 218 جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ڈیوٹیز سونپی گئی ہیں آئین کے تحت اس کا ذکر ہے۔ وہاں پہ ان کا جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ملک میں تمام انتخابات جو کہ ان کی ڈومین میں ہے وہ منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف کرانے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کرپٹ اور کرپٹ پریکٹسز ہیں اس کو بھی گارڈ کرنا ہے۔ یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ دے ہیو ٹو گارڈ دی کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز ان دی الیکشنز، وہ تمام الیکشنز میں۔ تو یہ اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان حکم نامہ جاری نہ بھی کرتی تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس پہ پریمپٹ کرنا چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ ویڈیوز لیک ہوئی اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہو گئی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، تو یہ الیکشن کمیشن بالکل مجاز ہے کہ وہ اس کا سو موٹو بھی ایکشن لیتا اور اس پہ تمام ریکارڈ طلب کر کے اور اس کی تحقیق کر کے اور اس پہ جو لوگ ملوث ہیں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ مجاز تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل یہ اختیار میں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ان کی آئینی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دہانی کرائیں اور انہیں کہیں کہ یہ آپ اس معاملے میں پروب کریں۔ اچھا، چونکہ شیخاور صاحب یہ جو صدارتی ریفرنس جو کہ آرٹیکل 186 جو کہ ایڈوائزری جوریسڈکشن کے تحت دائر کیا گیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کی صلاح مانگی گئی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ویدر ہم اوپن بیلٹ سے کر سکتے ہیں یا سیکرٹ بیلٹ سے۔ تو آج جو چیف جسٹس صاحب نے خاص کر اس پر بات پر بڑا زور دیا کہ جب آئین مینڈیٹ دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو پھر یہ اس ویڈیو کو بھی پروو کیا جا سکتا ہے، جس طرح جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ پوائنٹ ریز کیا۔ تو شیخاور صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اب یہ جو گورنمنٹ نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس حوالے سے، اس میں تو یہ کہا کہ سبجیکٹ ٹو دی اوپینین آف دی سپریم کورٹ، لیٹ سپوز اب کیا سپریم کورٹ باقاعدہ اب بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کو کہے کہ آپ 226 کو امینڈ کریں، اب کیا میرے خیال میں بال آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا، اس کے کورٹ میں آ گیا، اب چیف جسٹس صاحب یہ جو سلام مانگی ہے صدارتی ریفرنس میں، کیا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ڈائریکشن دے گی کہ آپ اس کا کر لیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب تک اس ریفرنس جو صدارتی ریفرنس ہے اس کی اوپینین نہیں آتی، اس وقت تک تو جو صورتحال ہے آرٹیکل 226 میں یا الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ایک طریقہ کار دیا گیا ہے سینٹ الیکشن کا، وہ تو خفیہ رائے کے تحت ہی ہے، وہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو اس میں ہم امکان رکھتے ہیں کہ یہ ہفتے 10 دن میں یہ اپنی اوپینین دے دیں گے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اوپینین نہیں آتی، کیونکہ الیکشن شیڈیول کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے، اور اس پروسیس کو بھی جاری رکھنا یا الیکشن وقت پہ کرانا یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں ایک جو دلچسپ امر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس صدارتی ریفرنس میں اپنا جو موقف پیش کیا ہے
وہ یہ پیش کیا ہے کہ آرٹیکل 226 کے تحت جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ خفیہ رائے دہی کے تحت ہی ہونے ہیں۔ تو چونکہ جب آئین کی جب ایک شک موجود ہے اور اس پہ 186 کا جو ریفرنس ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کی پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ جو مروجہ طریقہ کار ہے خفیہ بیلٹ کا، اس کے تحت ہی الیکشن کروانے کے آئینی طور پر پابند ہے۔ اچھا شخاور صاحب، ایک اور جو آج سماعت کے دوران سٹارٹ ہی میں اٹارنی جنرل نے ایک بہت بڑے ریزرویشن شو کی اور وہ یہ کہا کہ پاکستان بار کونسل جو کہ ایپیکس باڈی ہے آپ کی لیگل فریٹرنیٹی کی، اور دوسرا جو ہے سندھ بار ہائی کورٹ ایسوسیشن، انہوں نے بھی کچھ CMAs فائل کیے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے میرے خیال میں ان کا جو ہے ان کو ریزرویشن شو کی ہے کہ جو اوپن بیلٹ سے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ چونکہ یہ بار ایسوسیشن اور بار کونسل یہ ایک طرف تو رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جب ہم نے ایک صدارتی ریفرنس فائل کیا ہے اور ہماری منشا یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ پریکٹسز یہ ختم ہونے چاہیے، سینٹ کے انتخابات جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونے چاہیے، اور اس پر پھر چیف جسٹس نے کہا بھی کہ یہی بار کونسل تو جب ہمارے پاس آئی تھی تو ہم نے ان کو سنا بھی۔ تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سر ان لوگوں نے یہ اپوزٹ سٹینڈ کیوں لیا یہ بار کونسل اور بار ایسوسیشن میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کو یاد ہوگا کہ جب یہ صدارتی ریفرنس کو سماعت کے لیے جو ہے وہ قبول کیا گیا تھا، جب اس کو زیر سماعت قرار دیا تھا، تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ کوئی بھی اس پہ فریق کرنا چاہتا ہے یا اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو وہ اس پہ بالکل آ سکتا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں تک بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے عامہ ہموار کرنے کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ آئین اور قانون کی موشگافیاں جو ہیں وہ جس میں شامل ہوں، تو ان کی رائے کو ہمیشہ وقت دی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ان کو نہ سنا جائے یا ان کو رائٹ آف آڈینس نہ دیا جائے یا ان کے موقف کو جو ہے پذیرائی نہ دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ ان کا جو بھی موقف ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان جب اس میں کوئی اپنی اوپینین فارم کرے گی تو اس میں ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ بہت زیادہ لمبی آڈینس نہ دی جائے، لیکن ان کی پٹیشنز کے مطابق جو انہوں نے کنٹینشنز ریز کی ہیں اس کو ضرور غور کرے گی اور اس پہ فیصلہ بھی آئے گا۔ بہت شکریہ شیخاور صاحب۔ جی ناظرین، تو آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اب کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے کل چیف الیکشن کمشنر کو سمن کیا ہے، بلایا ہے کہ وہ ہمیں اس معاملات پر ہاتھ آ کر، کہ جب کانسٹیٹیوشن کو یہ مینڈیٹ دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرے اور یہ انشور کرائے کہ دیر شوڈ بی نو کرپٹ پریکٹسز۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔